الآخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریفیں، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کھلانے پلانے والا ہے، ہر چیز کرنے والی جو ذات ہے وہ رب العالمین کا ہے. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود ہو، سلام ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہو. میرے دوست اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے. آج چاند کی 9 تاریخ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی انتقال ہو گیا. آپ کے سامنے پچھلے جمعے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کے حالات کا کچھ ذکر کیا تھا. آج آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جب اللہ کے رسول انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر کیا غم گزرے. اور میرے دوستوں، مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، اس سے بڑھ کر اور خوشی کا دن کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے اگر دنوں میں کوئی خوشی کا دن سمجھا جائے تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ سب سے بڑی خوشی کا دن تھا اور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے انتقال کر گئے، پردہ فرما چکے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. انسانوں، مسلمانوں کے لیے غم کا اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے اس میں اختلافات ہے تاریخ کی. کوئی 5، کوئی 9، کوئی 8، کوئی 12 کہتا ہے. یقینی طور پر کوئی محدث یا کوئی کتاب یہ نہیں، کوئی علماء گارنٹی کے ساتھ، سند کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 ربیع الاول ہی کے دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں. عرب کے علماء اکثر 9 تاریخ کو لکھتا ہے. عربی کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 تاریخ کو ملے گا. اپنے علماء کرام کوئی اکثر 8 تاریخ کو لکھتے ہیں، کوئی 12 کو بھی لکھتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں سے انتقال کر گئے، پردہ فرما چکے، تو یہ سارے محدثین کو ہر ایک کتاب کے اندر آپ کو 12 تاریخ ہی ملے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پیدائش کے اندر اختلاف ہے کہ کوئی اس وقت کوئی لکھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی صحابہ کرام موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انتقال ہو گئے، 2.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے. تو 12 تاریخ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پیدا فرمانے
کی تاریخ ہے. لوگ اس دن جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وفات کو بھول گئے اور پیدائش کی خوشیاں بنا رہے ہیں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلیفہ بنے، ان کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، لیکن کبھی بھی مدینے کے اندر ڈھول تماشا نہیں نکلا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کوئی ڈھول تماشا، کوئی جلوس، کوئی جشن نہیں مدینے کی گلی کے اندر. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اس کے دور کے اندر کبھی ڈھول تماشا مدینے کے اندر نہیں، کوئی جشن نہیں. 12 ربیع الاول کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلیفہ بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کوئی ڈھول تماشا اور کوئی جشن اور جلوس نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال خلیفہ رہے، 19 مرتبہ 12 ربیع الاول کے 12 تاریخ آئی، لیکن کبھی کوئی ڈھول تماشا اور جشن اور جلوس نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کوئی ڈھول تماشا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر 12 ربیع الاول کو کوئی جشن اور جلوس نہیں. میرے دوستو، امام احمد بن حنبل تمام جو بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، اس کے دور کے اندر کوئی ڈھول تماشا اور جشن اور جلوس نہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر 61 مرتبہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کبھی کوئی ڈھول، 12 تاریخ کو کوئی جشن اور کوئی جلوس نہیں. میرے دوستو، یہ غم کا دن ہے. پیدائش کے اندر اختلاف ہے، لیکن وفات 12 ربیع الاول 12 تاریخ کو ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے اندر مکہ کے اندر تشریف لائے ہیں. جبل رحمت میں اونٹنی پر سوار ہیں. جبرائیل امین آتے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جبرائیل امین آتے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آج سے آپ کا دین مکمل ہو گیا. آج سے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آپ پر نعمتیں مکمل کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت میں رحمت کے پاس اونٹنی پر کھڑے ہیں اور یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب فرما کر فرمایا، او میرے صحابہ، شاید آئندہ سال ہماری اور آپ کی ملاقات نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن اپنے دین مکمل ہو گیا. فرمایا، او میرے صحابہ، جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ داری ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک میری بات کو پہنچا دینا. اور پھر فرمایا، ہماری اور آپ کی آخری یہ ملاقات ہے. فرمایا، یہ قرآن اور کلمہ میں تمہارے پاس امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں. کل قیامت کے دن اس کو واپس لے لوں گا، اس میں خیانت نہ کرنا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان کو پورا کیا اور مدینہ کی طرف تشریف لے جانے لگے. راستے کے اندر طبیعت بگڑ گئی. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. بیمار ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے اندر بڑھاپا، ضعیفی چھا گئی. فرمایا، او ابو ہریرہ، یہ اب دنیا دور جاتی جاتی، یہ دنیا دور ہو رہی ہے اور قبر نزدیک آ گیا. اور فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں کیا بتاؤں جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمایا ہے. جب وہ صورتوں کو پڑھتا ہوں، میرے اندر بڑھاپا، میرے اندر ضعیفی چھا گئی. عزیز دوستو، نوجوانوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جو ہی دن گزرتا جاتا ہے، بیماری کے اندر پھر بیماری نے اور پریشان کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والیوں کو، مومنوں کے ماؤں کو بلایا اور سب سے اجازت لی. کس چیز کی اجازت؟
میرے دوستو فرمایا کہ یہ جو میرے بیماری اب میرے آخری دن ہے، کچھ چند دنوں کا میں مہمان ہوں، یہ دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارنا چاہتا۔ سب بیویوں نے، ہمارے مومنوں کی ماؤں نے اجازت دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتا جاتا ہے میرے دوستوں بیماریوں نے گھیر لیا۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھے ہو؟ فرمایا میں یہ خواب دیکھا ہوں کہ عائشہ کی چادر سر سے اڑ گئی۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کو بیوہ ہونے کی یہ ظاہر کی علامت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا عمر تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرا عدل ٹوٹ گیا، میرا عدل میرے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا۔ فرمایا کہ اے عمر وہ عدل میں ہو، میرا یہ آخری وقت ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا عثمان تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہوا آئی اور قرآن شریف کے ورقے کو ایک ہوا نے اڑا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قرآن کا ورقہ جو تو نے دیکھا ہے وہ میری روح ہے، یہ میرا آخری وقت کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب دیکھے ہو؟ فرمایا میں یہ خواب دیکھا ہوں کہ میرے ڈھال ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ فرمایا او علی تمہارے سر کے اوپر میرا ہاتھ تھا، اب یہ میرا آخری وقت ہے، یہ تو نے خواب دیکھا ہے۔ عزیز دوستو نوجوانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ فرمایا میری عائشہ اور میری حمیرہ تو نے کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہو کہ میرا گھر کا جو یہ ستون ہے وہ گر کر زمین کے اندر پڑا ہے، گرا ہوا ہے۔ فرمایا عائشہ جو عورت یہ خواب دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کا ستون گر گیا وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو میرے دوستو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں، تمام صحابہ پریشان ہیں کہ آج یہ کیا بنی، آج ہمارا امام کون بنے گا۔ اللہ کے رسول کو کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہوش آیا فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ فرمایا نہیں بلکہ آپ کا انتظار ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ مسجد نبی کے اندر تمام صحابہ پریشانی کی حالت کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے دو صحابہ کو بلاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ کو صحابہ کے کندھے پر رکھتا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین کے اوپر جمتا بھی نہیں تھا بلکہ گھسٹتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے اور حکم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پر بیٹھ گئے۔ منبر پر اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا او صحابہ یہ تمہاری اور ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد شاید تم مجھے زیارت نہ کر پاؤ گے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال پورے مدینے والے کو بلاؤ۔ مدینے والے تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر میں کسی کا اگر حق میرے پاس ہے تو آج میرے سے وہ حق لے لیں، کل قیامت کے دن یہ مطالبہ نہ کرنا میں قیامت کے دن کسی کا حق نہ دے پاؤں گا۔ اللہ کے یہاں نہیں،
سے وہ بدلہ لے لے، آج مجھ سے وہ بدلہ لے لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پریشان ہے، بیمار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، اتنے میں ایک صحابی اٹھتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کے رسول جنگ احد کے دن آپ نے ایک کوڑا میرے پیٹھ پر مارا تھا، آپ کا کوڑا میرے پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں چاہتا ہوں اس سے میں آپ سے بدلہ لوں۔ اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، آج ہم ایک دوسرے کا حق کھانے میں، ایک دوسرے کو ستانے میں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں، ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ آج ہم نے کسی کا پیسہ لیا، آج کسی نے کسی بھائی کا زمین دبایا ہوا ہے، کسی نے کسی کا پیسہ لیا ہوا ہے اور یہ کچھ سمجھتا نہیں۔ ارے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو امام ہے، اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ اگر میں ستایا ہو، کسی کو تکلیف دیا ہو، میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہوا ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، آخرت کے اندر اس کا مطالبہ نہیں کرنا۔ ہمیں دین سے کیا، ہم دین کو تو ایسی کھیل تماشا سمجھ چکے ہیں میرے دوست۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا فرمایا کہ اللہ کے رسول جنگ احد کے دن آپ کا کوڑا میرے پیٹھ کے اوپر لگ گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بدلہ لوں۔ میرے دوست کو اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمایا ارے بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے رسول کی حالت کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کوڑا منگوایا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو بلکہ مجھے آپ 10 کوڑا مار لو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھ کر صحابہ کرام پریشان تھے۔ ایک صحابہ آنسو کے برسات میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کو معاف کر دو، میرے اوپر 20 کوڑا مارو۔ کوئی کہتا ہے 30 کوڑا مجھے مار لو، کوئی کہتا ہے 40 مار لو، لیکن وہ صحابی میرے دوستو کہتا میں تو اللہ کے رسول سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کوڑا اٹھا کر اس صحابی کو دیا اور اللہ کے رسول تیار ہو گئے۔ تمام صحابہ بلک کر رونے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے میرے دوستو۔ اور وہ صحابی بھی تیار ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا کوڑا جس وقت میرے پیٹھ کے اوپر لگا تھا، میرا پیٹھ کے اندر کپڑا نہیں تھا بلکہ ننگا بدن تھا، آپ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کپڑا، اپنا جبہ اتار دیا، اپنا جو پورے صحابہ، پورے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اتارا اور وہ صحابی میرے دوستو فوراً وہ کوڑا کو، جو کوڑا اللہ کے رسول نے دیا تھا، وہ زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چمڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی کے یہ دونوں کندھے کے بیچ میں ختم نبوت کا مہر تھا، اس مہر کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آ کر گر جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس نالائق کا یہ کہاں جرأت، اس گناہگار کو کہاں ہمت کہ آپ پر ہاتھ لگائے۔ میں تو یہ چاہتا تھا، میں تو سنا ہوں کہ جو ختم نبوت کا مہر دیکھے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ میں تو یہ ختم نبوت کی مہر کو دیکھنے کے لیے یہ ہیلا کیا تھا، حالانکہ جنگ احد کے دن میرے بدن پر آپ کا کوڑا لگا، کوڑا تو لگا ضرور لگا تھا، میں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، صحابہ کو کہتا ہے اور میرے صحابہ، میرے آپ کا یہ آخری وقت ہے، نماز کا قائم کرنا، نماز غلاموں کو خیال کرنا، ملازموں پر خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا۔ مختصراً میرے دوست بزرگوں، چند باتوں کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حجرے کے اندر تشریف لے گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی۔ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ آ گئی میرے دوستو، اور دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی کا پیالہ منگایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر دیا، پیا نہیں بلکہ اپنے چہرے کے اندر ہاتھ بھگو کر چہرے کے اندر چھینٹا مارنے لگے۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا بیٹی تو نہیں جانتی کہ موت کتنے گھبراہٹ والی شے ہے۔ عزیز دوست دروازے پر دستک ہوئی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی او دیہاتی گوار کہیں گئے، کون ہے جو گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہو یا میرے ابا کا بے ہوش پڑا ہے؟ اور وہ کون تھا؟ اللہ کے جب وہ دروازے پر آہستہ سے دستک دی لیکن پورے کے پورے کمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حجرہ گونج اٹھا۔ اللہ کے رسول ہوش میں آتے ہیں، سمجھ گئے، فرمایا کہ او بیٹی تو کسے گوار بتاتی ہو، کسے دیہات کے رہنے والا بتاتی ہو، پتا ہے یہ دروازے پر کون کھڑا ہے؟ فرمایا یہ تو اسرائیل ہے۔ او فاطمہ، او میری لخت جگر، آج تک یہ کسی کے گھر میں آنے سے پہلے اجازت نہیں چاہیے، یہ تو تیرا ابا کا شرف ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے اجازت چاہ رہے ہیں۔ اے میرے بیٹی یہ تو وہ ہے جو بچے کو یتیم کر دے گے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دے گے۔ اور میرے لخت جگر، اور میری فاطمہ یہ تو وہ ہے جو ایک سیکنڈ کے اندر کوٹھی بنگلہ ویران کر دے گے، یہ تو اسرائیل ہے، اسے آنے دو، اسے آنے دو۔ میرے دوستو اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اللہ کا ایک پیغام پہنچاتا ہے۔ فرمایا ایک پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اور مزید دنیا کے اندر رہ سکتے ہیں، ورنہ اللہ اپنے پاس بلایا۔ اتنے میں میرے دوست جبرائیل امین تشریف لے آتے ہیں، جبرائیل بھی آ جاتا ہے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ جا کے پوچھو ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو کہ جنت کے کون سے ٹکڑے کے اندر آپ کا مزار بنایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت عاصی بھی ہو جائے گی دل بے قرار۔ اور جبرائیل اگر میرا مزار اگر جنت میں بنا دو گے تو بلال کا کیا ہوگا؟ اے جبرائیل اگر میرا مزار اگر جنت میں بنا دو گے تو سلمان فارسی کا کیا ہوگا؟ سہیل کا کیا ہوگا؟ ابو ذر غفاری کا کیا ہوگا؟ نہیں آنے والے امتی کو کیا ہوگا؟ میرا مزار تو یہیں مدینے کے اندر بنایا جائے۔ عزیزوں بہت تفصیلی بات ہے، وقت ہو گیا، میں آپ کو جس بات کو کہنے کے لیے اس کو کیا ہوں آپ کو ایک نقطے کو سمجھا کر میں ختم کرتا ہوں۔ جبرائیل امین کو اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کام کیجئے، یعنی میرا روح نکال لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو روح کو نکالنے لگے، ابھی گھٹنے کے پاس پہنچے، فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسرائیل کانپ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اے اسرائیل میرے گناہگار امتیوں کے جو تکلیف دو گے، میرے گناہگار امتی کو جو تکلیف دو گے، آج محمد کے سینے کے اوپر تکلیف دے دو، میرے امت کو تکلیف نہ دینا۔ اور امتیوں اور نبی کے امتی کہلانے والوں ذرا غور کرو کہ نبی نے کہاں کہاں ہمیں یاد کیا اور ہم کہاں کہاں نبی کو یاد کر رہے ہیں۔ میرے دوستو اس وقت اسرائیل نے بھی ایک بات کہی اور صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اور اسرائیل نے بھی بتایا کہ آپ کی امتی کے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، جو آپ کی امتی کے 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کی جان کو اتنا آسانی سے نکالوں گا، اتنا آسان کو نکالوں گا جس طرح چھوٹے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے، چھاتی کے اوپر منہ لگائے ہوئے پستان پر منہ بچے کا لگا ہوا رہتا ہے اور بچہ سو جاتا
بچے کو معلوم بھی ہو اور ماں لے جا کر پلنگ میں کھاٹ میں بچے کو سنا دیتا ہے، اس بچے کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرے منہ میں میرے امی کی چھاتی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے ہوئے، ایک روایت کے اندر ہے سورہ اخلاص بھی ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے جان کو اتنا آسان سے نکالوں گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئی۔ کون سی 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے اللہ کے رسول کو کیسے جنازہ ہوا اور صحابہ کرام کے اندر کیا کیفیت تھی میں یہ بتاؤں، لیکن میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے روح نکل گئی، ہونٹ ہل رہے تھے، ہم نے کان لگا کر سنا تو ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی الصلاۃ 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 کہہ رہے تھے کہ لوگوں نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ لیکن آج امتی کو دیکھ لے، ایک بات میں کہنے چاہتا ہوں میرے دوستو، اس بات کو تکلیف آپ کو ہوگی لیکن کہہ دینا میرا فرض بنتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، کتا ہو، بلی ہو، گدھا ہو، یہاں تک کہ سور، خنزیر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور وہ کیا بیان کرتی ہے؟ مکہ مسجد کے روشن ضمیروں، نول گڑھ کے رہنے والوں سنو اور اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ میرا نام کس جگہ پر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں شکر ادا کرتا ہے اور تسبیح کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ یہ گدھا کہتا ہے، اور میرے دوستو کتا کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ادا ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، سور خنزیر نہیں بنایا۔ اور پچھلا محلہ کے روشن ضمیروں، اور جہاں تک میری اس بات کو پہنچے گی یہ سنیں، میں سور کا تسبیح بیان کر رہا ہوں تو جو اللہ کے پاس وہ عرض کرتی ہے، خنزیر میرے دوستو اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سور بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نماز نہ پڑھنا سور سے بھی بدتر ہے۔ آج دیکھ لو امتی کا کیا حال ہے، آج امتی کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں میرے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وقت یاد کیا ہے، اور ہمارے اور حالات دیکھو، آج ہم اور آپ جس کے گھر کے اندر جھنڈا لگ گیا ہم سچے عاشق کہلاتے ہیں، جو نبی پاک سے جو اپنے زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو ڈھول تماشا بنا لیا، اس کو کیا کہ دین سمجھتے ہو۔ یاد رکھنا میرے دوستو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و اللہ کے رسول دیکھے گا کہ فرشتے کچھ آدمی کو آگ کے گرد سے پٹائی کر رہا ہے، کچھ مرد رہیں گے کچھ عورت رہیں گے۔ اللہ کے رسول کہے گا یہ تو میرے امتی معلوم ہوتی ہے، اس کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ کے رسول یہ ہے تو آپ کی امتی، لیکن آپ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد طرح طرح کی بدعتیں پھیلائی، رسم و رواج پھیلایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول کہے گا یا اللہ جس طرح پہلے امتیوں نے اپنے رسم و رواج کو بدعت کو پھیلایا، یہ میرے وہ امتی ہے، اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ 12 ربیع الاول کے اندر ڈھول تماشا کرنے کا نہیں ہے، ہو سکے جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ اپنے بچے کے پیدائش کے اندر خوشی بناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے اندر خوشی بناؤ، ناچ گانے سے نہیں، ڈھول تماشے نہیں، جشن سے نہیں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے ان کو کھانا پہنچا دو۔ آپ کے اگر چاہتے ہیں اپنے محلے کے اندر علماء کو بلا کر سیرت کے بیان کروا لو، مدرسے کے بچے کو کھلاؤ۔ میرے دوستو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشیاں بناؤ، اس لیے ڈھول تماشا نہیں ہے۔ انگریزی 16 تاریخ کو ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوگی، ڈھول تماشا اور جھنڈے اور طرح طرح کی چیز نہ کرے۔ جتنا ہو سکے میرے دوستو درود پاک پڑھیے، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے اوپر درود پاک پڑھیے، غریبوں کو کھلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔